صل علی محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تیز کریں تھوڑی سی، تیز کریں۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، اپنی کتاب پاک میں واضح الفاظ میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ جو بھی ہدایت پاتا ہے اس کا فائدہ خود ہدایت پانے والے کو ہوتا ہے۔ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، اور جو گمراہ ہو جائے، جو گمراہی کی راہ پر چل پڑے تو اس کا نقصان خود گمراہ ہونے والے کو ہوتا ہے۔ پھر اعلان کر رہا ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حتیٰ نبعث رسولا، اور واضح الفاظ میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم جب تک اپنا رسول نہ بھیج دیں کسی بھی قوم یا کسی بھی لوگوں پر اپنا عذاب نازل نہیں کرتے۔ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، جتنے بھی رسول آئے وہ دین حق کا پیغام لے کر آئے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی اندیت میں اگر کوئی ہے تو وہ فقط اور فقط اسلام ہے۔ پھر سورہ آل عمران میں کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ، جو غیر اسلام کو دین سمجھے ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا جب قیامت میں آئے گا
تو من الخاسرین خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ عزیزوں، یہ دین جس کا نام اسلام ہے، اسلام آفاقیت کا نام ہے، اسلام ہماگیری کا نام ہے، اسلام وسعت قلب کا نام ہے۔ دو چیزیں ہیں اور یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، ایک دوسرے کی ضدیں ہیں، ایک دوسرے کی اپوزٹ ہے۔ ایک چیز کا نام ہے مادیت اور دوسری چیز کا نام ہے روحانیت۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، مادیت، روحانیت، ہے نا۔ اب ہمیں چند لمحوں میں، چند جملوں کے اندر کوئی فیصلہ کرنا ہے انشاءاللہ، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ دیکھیں، یونان کے فلاسفہ نے اور یورپ کے دانشوروں نے یہ کہا، کیا کہا انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا کہ جو مادیت پسند ہے، جو انسان مادیت پسند ہے، مادے کو پسند کرتا ہے، وہ کسی بھی حال میں روحانی نہیں بن سکتا۔ ان کا نظریہ ہے جو مادیت پسند کرتا ہے وہ روحانی نہیں بن سکتا، اور جو روحانیت پسند کرتا ہے وہ مادی نہیں بن سکتا۔ یہ دونوں ایک مقام پر جمع نہیں ہو سکتے، مادیت اور ہے، روحانیت اور ہے۔ اب اس کو آسان لفظوں میں کہیں آپ، روح اور جسم، روح اور جسم، مادیت اور روحانیت، میں نے اس لفظ کو چھوڑ کر آسان کر دیا، روح اور جسم۔ ہر انسان کے پاس جسم ہے، ہر انسان کے پاس روح ہے۔ اچھا، تو اب دونوں چیزوں کو دیکھیں، کھانا پینا، سونا جاگنا، لباس پہننا، اپنے بدن کی آسائش و آرائش کا خیال رکھنا، یہ سب جسم کے تقاضے ہیں۔ کھائیں گے، بھوک لگے گی، جسم کا تقاضا، پیاس لگی، پانی پیا، جسم کا تقاضا، لباس پہنا، جسم کی سطر پوشی کی، جسم کا تقاضا۔ تو یہ جسم کا تقاضا ہے، اور کچھ ہے روح کے تقاضے، اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، اور اللہ جس کی بارگاہ میں جھکا دے اس کی بارگاہ میں بھی جھک جانا، یہ ہے روح کا تقاضا۔ کھانا پینا جسم کا تقاضا، لباس پہننا جسم کا تقاضا، آرام کرنا، آسائش و آرام کا خیال رکھنا، یہ جسم کا تقاضا ہے۔ لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھک جانا، اللہ جس کی بارگاہ میں جھکا دے اس کی بارگاہ میں جھک جانا، اللہ کے حدود کی پابندی کرنا، کار خیر کرنا، مل جل کر رہنا، اسلام کو پہچاننا، غیر اسلام کو پہچاننا، یہ سب ہیں روح کے تقاضے۔ تو دنیا والوں نے متفقہ طور پر کہا کہ جو، توجہ فرمائیے گا، جو جسم کے تقاضے، میں یہ تمہید اس لیے باندھ رہا ہوں کہ مجھے اسلام کے نظریے پر جملہ کہنا ہے، دنیا والوں نے متفقہ طور پر کہا کہ جو جسم کے تقاضے کو پورا کرتا ہے وہ روح کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، اور جو روح کے تقاضے پورے کر رہا ہے وہ جسم کے تقاضے پورے نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے نا، یہ دنیا والوں کا نظریہ۔ لیکن اسلام میں بار بار یہ کہتا ہوں، اسلام میں دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، بھائی کھانا دنیاوی عمل ہے نا، پانی پینا دنیاوی عمل ہے، پانی پینا جسم کی طلب ہے، جسم کی ڈیمانڈ ہے، جسم کی طلب ہے۔ تو جملہ کہوں، پانی پینا کوئی نماز پڑھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا نہیں ہے، لیکن اگر یوں ہی پانی پی لیا بغیر دیکھے تو عام انسان ہے، اور اگر یہ دیکھ کے پیا کہ نجس ہے یا پاک تو وہی مسلمان ہے۔ سلامت ہے۔ اگر پانی پینا کوئی نماز پڑھنا یا حج پہ جانا تو نہیں ہے، نہ قرآن پڑھنا ہے، پانی پینا جسم کی ڈیمانڈ ہے، آپ کے جسم کا تقاضا ہے۔ لیکن اسلام کہہ رہا ہے کہ اگر یوں ہی پی لیا تو عام انسان، اور اگر یہ دیکھ کے پیا کہ نجس ہے یا پاک تو وہی مسلمان ہے۔ کھانا کھانا، اب میں نے
غذائے فکر دے دیا، نتیجہ آپ خود نکالتے رہیں. کھانا کھانا جسم کی طلب ہے، بھوک لگے گی انسان کھانا کھائے گا، ہے نا. کھانا کھانا کوئی نماز پڑھنا یا روزہ رکھنا یا حج کرنا تو نہیں ہے، نہ دعائیں پڑھنا ہے نہ قرآن پڑھنا ہے. کھانا کھانا جسم کا تقاضا ہے، جسم کی طلب ہے، جسم کی ڈیمانڈ ہے. بھوک لگے گی کھانا کھائے گا انسان. اگر یوں ہی کھانا کھا لیا تو عام انسان، اور اگر یہ دیکھ کے کھایا کہ یہ کھانا حلال ہے یا حرام تو وہی مسلمان ہے. بس یہ پیغام ہے، اس کو یاد رکھیے گا. میرے آپ کے ہر انسان کے لیے اسلام کا یہ پیغام ہے نا. اسلام کا یہ پیغام ہے کہ دین اور دنیا میں کوئی تفریق نہیں ہے. اسلام نے مفہوم عبادت کو اتنا عام کیا کہ جس عمل اپنے دنیا کے جس عمل کو چاہو عبادت بنا لو. توجہ فرمائے جملے کے اوپر. میں نے مثال دی آپ کے سامنے کھانے پینے کی. اب فقط کھانے پینے کی نہیں، اسلام نے عبادت کے مفہوم کو اتنا عام کیا کہ اپنے جس دنیاوی عمل کو چاہو عبادت بنا لو. تم نے دیکھا کہ وہ یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے، لیکن ہم نے جانا کہ اگر مرضی الہی کے مطابق ہے تو عبادت ہے. تاریخ میں نامعلوم، توجہ فرمائیں، اسلام کا مفہوم یہ ہے، اسلام کا پیغام یہ ہے کہ اپنے جس دنیاوی عمل کو چاہو عبادت بنا لو، ہے نا. تم نے دیکھا کہ وہ یہودی کے باغ میں پانی دے رہا ہے، لیکن ہم نے جانا، اللہ کہہ رہا ہے، ہم نے جانا کہ اگر وہ مرضی الہی کے مطابق ہے، اگر وہ خدا کی رضا کے مطابق ہے تو وہ عبادت ہے. دنیا میں نامعلوم کتنے لوگوں نے تلواریں چلائیں، اور تلوار چلانے میں ہر کاٹ کا نام ضربت تھا، لیکن زبان پیغمبر نے کسی کا تذکر نہیں کیا سوائے ضربت علی کے. سلامت ہے مولا بادک، کسی کا تذکر نہیں کیا. مل کے سارے جس عمل کو سلامت، یہی پیغام تھا کہ جس عمل کو چاہو عبادت بناؤ. اسلام وسعت قلب کا دین ہے. اسلام مسلمان کو وسیع القلب بناتا ہے. کوئی جملے عرض کرنا ہے مجھے اسلام کے حوالے سے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو غیر اسلام کو اسلام بنا رہا ہے، جو غیر اسلام کو دین سمجھ رہا ہے، ہم اس کا دین اس سے قبول نہیں کریں گے، ہے نا. اسلام وسعت قلب کا دین ہے. مسلمان کو بتاتا ہے کہ یہ دنیاوی عمل ہے، یہ اخروی عمل ہے، لیکن اپنے دنیاوی عمل سے گھبراؤ نہیں، تنگ دل نہ ہو، دل کو تنگ نہ بناؤ، ہے نا. جس عمل کو چاہو اپنے عبادت بنا لو. نامعلوم کتنے لوگوں نے تلواریں چلائیں تاریخ میں، اور تلوار چلانے میں ہر کاٹ کا نام، توجہ کریں، ہر کاٹ کا نام ضربت تھا، ہر کاٹ کا نام ضربت تھا. لیکن میرے پیغمبر کے زبان مبارک نے کسی ضربت کو، کسی کاٹ کو محفوظ نہیں کیا. حدیث کی کتابوں میں کسی ضربت کو محفوظ نہیں کیا. تو آپ نے دیکھا کہ جس عمل کو چاہو عبادت بناؤ، جس عمل کو چاہو اللہ کی عبادت بناؤ، ہے نا. جس عمل کو، عمل کہتے ہیں کرنے کو، جس کرنے کو چاہو، جس عمل کو چاہو عبادت بناؤ. سونا جاگنا عمل ہے، میں بول رہا ہوں بولنا عمل ہے، آپ سن رہے ہیں سننا عمل ہے، لباس پہننا عمل ہے، بات سننا عمل ہے، کھانا عمل ہے، پینا عمل ہے نا. اسلام نے اتنا عام بنایا عبادت کے مفہوم کو کہ جس عمل کو چاہو عبادت بناؤ. نہیں، کرنا تو کرنا ہے. اسلام نے مفہوم عبادت کو اتنا عام کیا کہ کرنا تو عبادت ہے، نہ کرنا بھی عبادت بن جائے. بھائی سونا تو کوئی عمل نہیں ہے نا، لیکن اگر سونا بھی مرضی الہی کے مطابق ہو تو ہجرت کی رات سونا بھی عبادت بن جائے. سونا بھی جو ہے. اللہ اکبر، ماشاءاللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. مل کے ذرا بلند ترین صلوات پڑھیں. صلی علی محمد وعلی محمد. اس سے بھی بلند صلوات محمد وعلی محمد پر. صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. آپ نے دیکھا کرنا تو عبادت ہے، عمل کرنا، کھانا عمل ہے نا، پینا عمل، لباس پہننا عمل، بولنا عمل، سننا عمل.
چلنا عمل، پھرنا عمل، دوڑنا عمل. اسلام کہتا ہے کرنا تو عبادت ہے، نہ کرنا بھی عبادت بن جائے. سونا تو کوئی عمل نہیں ہے نا، سو رہا ہے انسان، لیکن اگر مرضی الہی کے مطابق ہو. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، توجہ فرمائے جملے کو، تمہید طویل نہیں کر رہا ہوں میں، بیان کو مربوط کر رہا ہوں میں. سونا تو عبادت ہے، کرنا تو عبادت ہے، نہ کرنا بھی عبادت بن جائے. اب ذہن میں آپ کے تاریخی واقعہ اگر آ گیا اور جاگ رہا ہے آپ کا ذہن، تو جملے کو ضائع نہ کریے گا. علی بستر رسول پر آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں. نبی رات کی تاریکی میں ہجرت کر رہے ہیں. کفار نبی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں. سچویشن دیکھیے آپ نے، علی سو رہے ہیں، نبی رات کی تاریکی میں ہجرت کر رہے ہیں. کفار کافر مشرک نبی کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے ہیں، نبی کے گھر کو گھیرے ہوئے ہیں. اس افراتفری کے عالم میں، اس اضطراب کے عالم میں، اس بے چینی کے عالم میں نبی علی سے کہتے ہیں کہ علی میرے جانے کے بعد کافروں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا. سلامت رحم. توجہ شارع سننے والوں کی، کوئی پیغام دینے حاضر ہوا ہوں. اس افراتفری کے عالم میں گھر کا محاصرہ ہے، مشرکوں نے گھیرا ہوا ہے، علی بستر پہ سو رہے ہیں. نبی رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں سفر کر رہے ہیں، ہجرت کر رہے ہیں. سنا ہے نا. اور اس افراتفری کے عالم میں نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ علی سے کیا کہہ رہے ہیں؟ علی میرے جانے کے بعد کافروں کی، مشرکوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، ان کے حوالے کر دینا. عزیزوں، علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، اللہ والوں، فہرست کسی کتاب میں نہیں ہے. توجہ کریں جملے کے اوپر. فہرست کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کس کس کی امانت تھی اور کس کس کو کتنا دینا تھا. مولا سلام مرحمت رکھے. فہرست کسی کتاب میں نہیں ہے کہ کس کس کی امانت تھی اور کس کس کو کتنا دینا تھا، ہے نا. لیکن نبی کہہ رہے ہیں علی میرے جانے کے بعد کافروں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا، ہے نا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں کہ یا نبی اللہ آپ جا رہے ہیں تو علی کو ساتھ لے جائیں. یہ علی کو یہاں پر چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو عجب نہیں نبی کا جواب آئے کہ نہیں، کافروں کی امانتیں واجب الادا ہیں، کافروں کی امانتیں ادا کرنا واجب ہے. اس لیے ایک جانشین چاہیے. توجہ کریں، کافروں کی امانتیں واجب الادا ہے، اس لیے ایک جانشین چاہیے جو میرے بعد امانتوں کو ادا کر دے. اب میں ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی طرف سے کہوں کہ یا رسول اللہ، آپ کو کافروں کی امانتوں کا اتنا پاس، اور وہ امانت جو اسلام کی صورت میں اللہ نے اتاری، اگر آپ چلے گئے تو جانشین کون ہوگا؟ سلامت رہے. مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. آپ کو کس باریک اور کس نازک سچویشن سے سننے والوں کو گزار رہا ہوں، ذرا میرا ساتھ دیتے رہیے گا. رسول علی کو بستر پہ لٹا رہے ہیں، ہے نا، اور اس شان سے لٹا رہے ہیں، نم علی فراشی، یا علی نم علی فراشی، علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ. نہیں، اگر جھاگتا ہوا مجمع میرے سامنے بیٹھا میرا ساتھ ذرا، میں تمہید نہیں باندھ رہا، میں آپ کو ہجرت کے واقعے سے کچھ گوشے ہیں جو تاریخی گوشے کچھ وہ حوالہ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں. میں پوری توجہ سارے سننے والوں کی تاکہ جملہ ضائع نہ ہونے پائے. ہجرت کے واقعات آپ کے ذہن کے اندر ہے، لیکن میں گوشوں میں کچھ جملے عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا رہوں گا، ٹھیک ہے نا. علی میری جو امانتیں کافروں کی ہیں انہیں ان کے حوالے کر دینا، ہے نا. اچھا، تو اب نبی علی کو لٹا رہے ہیں، سلا رہے ہیں بستر کے اوپر. نبی ہجرت کر رہے ہیں، علی بستر پر ہے اور نبی نے ہجرت کی. نبی جا رہے ہیں اور مشرک یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی سو رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے. سچویشن ذرا ذہن میں لے کے آئیں، سچویشن ذرا ذہن میں لے کے آئیں. علی بستر پہ سو رہے ہیں نا، نبی رات کی تاریکی میں ہجرت کر رہے ہیں، اور مشرک جو محاصرہ کیا ہوا ہے، سلامت رہے آپ کی سماعتیں، مشرک جو محاصرہ کر کے بیٹھا ہوا ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ نبی بستر پہ سو رہے ہیں، ہے نا. اب کس شان سے نبی نے ہجرت کی؟ دیکھو نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک جملہ کیا آگے بڑھوں گا. نبی وہ ہے، میرا نبی وہ ہے جس کے جسم سے ایک خاص خوشبو نکلتی تھی. میرا نبی وہ ہے جس کے جسم سے ایک خاص خوشبو نکلتی تھی. میرا نبی وہ ہے جس کے جسم سے ایک خاص نور ساطع ہوتا تھا. اتنے کمالات، اتنی خوبیاں، اتنے فضائل، اتنی اچھائیاں، اتنے کمالات، ہے نا. خوشبو بھی نبی سے نکل رہی ہے، نور بھی نکل رہا ہے. لیکن آج یہ کمالات ساتھ جا رہے ہیں، نور بھی جا رہا ہے، خوشبو بھی جا رہی ہے. تو اب نبی کے بستر پر وہ سوئے جو ویسی ہی خوشبو رکھتا ہو، ویسا ہی نور رکھتا ہو. سلامت رہے مولا بابا کی، سلامت رہے. یا رسول اللہ، یا
ماشاءاللہ ہجرت کا واقعہ ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت ہے مولا آباد رکھے آپ. یا علی توجہ فرمائی گا, کچھ گوشے ہیں جو ہجرت کے حوالے سے آپ کو ہدیہ کرنا ہے, بہت طویل نہیں کرنا ہے لیکن جو جملے ہیں وہ اب آ گئے درمیان میں تو وہ ہدیہ کیے بغیر آگے نہیں بڑھوں گا. یا علی نم علی فراشی, اے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ نہیں. نم نوم کے دیکھیں قرآن مجید میں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, تو نوم ہے یعنی نیند, اسی سے بنا ہے نم. میرے بستر فارسی کا نم اور ہے, اردو کا نم اور ہے. ذرا نم ہو تو یہ مٹی ہے نا, وہ فارسی اردو والا نم اور ہے نا, نم مٹی کو نم کر دیا وہ نہیں, عربی کا نم نم. یا علی اے علی نبی کہہ رہے ہیں نم علی فراشی, میرے بستر پر لیٹ جاؤ نہیں, نم سو جاؤ. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں علی والے بیٹھے ہوئے, نبی نے کیا کہا؟ نم علی فراشی, میرے بستر پر سو جاؤ. ٹھیک ہے نا. دیکھیں اطاعت ہوتی ہے اختیاری عمل میں, اضطراری عمل میں اطاعت نہیں ہوتی. میں مثال دینا چاہ رہا ہوں, میں نماز پڑھو اقیموا الصلاۃ قرآن میں ہے, اختیار ہے نماز پڑھنی ہے. کتب علیکم الصیام, روزے رکھو, اختیار ہے روزے رکھو. للہ علی الناس حج البیت, حج کرو, اختیار ہے. لیکن اگر کہا جائے کہ ہوا میں اڑ جاؤ, ماشاءاللہ مولا آباد رکھے. سلامت رہے. علی کا تذکرہ سننے کے لیے جہاں جہاں سے آئے ہوئے ماشاءاللہ مولا نے آباد رکھے. نماز کا حکم آئے گا قرآن میں تو اختیار دیا اللہ نے نا, تو یہاں پر اطاعت ہوگی. اگر چھوڑی تو گناہ ہے. اگر انسان مجبور نہیں ہے, استطاعت رکھتا ہے, حج پہ جائے گا, اختیار رکھتا ہے, اور روزہ رکھے گا اس سے کہ یہ اختیار ہے, ایسی کوئی پریشانی تو نہیں ہے. لیکن اگر حکم دیا جائے کہ تیر کر جاؤ, اڑ جاؤ, ہوا میں اڑ جاؤ, تو یہاں پر اختیار نہیں ہے, یہاں اطاعت نہیں ہوگی. تو اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ اطاعت ہوتی ہے ہمیشہ اختیاری عمل میں, اضطراری عمل میں اطاعت نہیں ہوتی. ابھی نبی نے کہا علی سو جاؤ, اب طے کرنا ہے کہ نیند اختیاری عمل ہے یا اضطراری. مولا آباد رکھے. سلامت ہے. جتنے بیٹھے ہوئے دائیں بائیں پیچھے, مولا آباد رکھے ان کو. ان سے بات کر رہا ہوں میں بھائی, میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. اب میں آیت نہیں پڑھ رہا, حدیث نہیں پڑھ رہا, میں نے نبی کا جملہ سنا دیا آپ کو اور قرآن کی آیت سنا دی. اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو, اختیار ہے. کتب علیکم الصیام, تم پر روزے واجب ہیں, اختیار ہے, روزہ رکھنا ہوگا, نماز پڑھنی ہوگی. للہ علی الناس حج البیت, حج کرو, آتوا الزکات, زکات دو, خمس نکالو, یہ سب اختیار ہے نا, تو کرنا پڑے گا. تو یہاں پر اطاعت ہے کیونکہ اختیار ہے. لیکن اگر اللہ کہہ دینا کہ جناب ہوا میں اڑ جاؤ, تو میرے پاس اختیار ہے نا آپ کے پاس اختیار ہے نا, اب ہوا میں اڑنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے, تو اطاعت نہیں ہوگی. تو اب طے کرنا ہے کہ نیند اختیاری ہے یا اضطراری. اس لیے کہ اطاعت ہوتی ہے اختیاری عمل کے اندر. تب مجھے نہیں پتا کہ نیند اختیاری عمل ہے یا اضطراری عمل ہے, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ نیند آنی ہو تو مجلس میں بیٹھے بیٹھے آ جائے. سلامت رہے. مولا آباد رکھے. توجہ فرمائے گا. پانچویں مجلس سے آج یہ آپ کے سماعتیں بیدار ہیں تو جملہ عرض کر رہا ہوں. میں کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا, میں تو ایک عام سی نفسیاتی بات عرض کر رہا ہوں. آپ سے پوچھ رہے ہیں جناب میں ایک جملہ کہوں گا نیند کے لیے, میں کہوں گا وہ کیا؟ آپ کہیں کہ نیند آنی ہو تو مجلس میں بیٹھے بیٹھے آ جاتی ہے نا. یہ میری صاحب میں نے کیوں دی؟ نیند آنی ہو تو سولی پہ آ جائے, اور نہ آنی ہو تو ساری رات تارے گنتے گزر جائے. یہی مثال مجھے دینی تھی سننے والوں کی خدمت میں, اور بیان کو آگے لے جانا تھا. نیند آنی ہو تو سولی پہ آ جائے, اور نہ آنی ہو تو پوری رات تارے گنتے گزر جائے. اس مثال کا مقصد کیا تھا؟ اس مثال کا مقصد یہ تھا کہ نیند اختیاری عمل نہیں ہے, نیند ہے اضطراری عمل, اور اضطراری عمل میں اطاعت واجب نہیں ہے. یہ کمال ہے میرے مولا علی کا. کہا کہ سو جاؤ, بہانہ نہیں کیا کہ یا رسول اللہ اگر نیند نہ آئی تو کیا ہوگا. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے, مولا آباد رکھے. دیکھو یہ کمال ہے میرے مولا علی کا. نیند اختیاری نہیں ہے, اضطراری ہے. آئے تو سولی بھی آ جائے, نہ آئے تو اپنے گھر میں بستر پہ نہ آئے. انسان دوائیں کھاتا ہے پھر بھی نہیں آتی ہے نا, تو آنے کو مجلس میں آ جائے, سولی بھی آ جائے,
میدان میں آ جائے، گاڑی چلاتے بھی آ جائے، اور نہ آنی ہو تو انسان کو اپنے بستر پہ نہ آئے، انسان پوری رات دارے گنتے گزار دے، تو فیصلہ کیا ہوا کہ نیند اختیاری عمل نہیں ہے، نیند ہے اضطراری عمل۔ نم علی فراشی، علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ نہیں، سو جاؤ۔ علی نے بہانہ نہیں کیا کہ اے نبی اللہ، یا رسول اللہ، اگر نیند نہ آئی تو کیا ہوگا، ہے نا؟ تو دیکھو اس انسان کے لیے سونا بڑا آسان ہے، جملہ یاد رکھیے گا، وہ اس انسان کے لیے سونا بہت آسان ہے جو سونے کا عادی ہو۔ مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ کوئی آدمی ہے ایسا جس کو نیند آتی رہتی ہے، اس سے کہا یار سو جاؤ، چادر اوڑی سو گیا۔ توجہ فرمائے، ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، کوئی انسان ہے جس سونے کا عادی ہے، آپ نے کہا یار تھوڑی دیر کے سو جاؤ، اس کو موقع مل گیا فوراً چادر اوڑی اور سو گیا، پنکھا چلایا سو گیا، صبح کو اٹھ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جو سونے کا عادی ہو اس کے لیے تو سونا بڑا آسان ہے، لیکن میرا مولا علی تو راتوں کو جاگ کے عبادت کرتا تھا۔ میرا مولا علی تھا، جو آپ بول رہے ہیں تو میرا موڈ لگ رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے پڑھنے کا، ہے نا؟ میرا مولا علی تو راتوں کو جاگ کے عبادت کرنے کا عادی تھا۔ سنا ہے نا کہ ہزار تکبیروں کی آوازیں علی کے پاس سے آتی تھی، ہے نا؟ تو اب جو انسان راتوں کو جاگ کے عبادت کا عادی ہو، اب اگر اس سے کہا جائے کہ سو جاؤ اور وہ واقعی سو جائے تو کمال ہے نا؟ خدا کرے کی جملہ پہنچ جائے، مولا آباد رکھے۔ میں ایک سننے والے بچے، نوجوان بزرگ کو یہ اپیل کر رہا ہوں کہ جملہ ظاہر نہ ہونے پائے۔ اب طویل نہیں کر رہا ہوں ہجرت کے واقعے کو۔ اب نبی نے میرے علی کو اس شان سے اپنے بستر پہ سلایا، تاریخ نے لکھا، میں نے لکھا، نبی نے کہا یا علی نم علی فراشی، علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ نہیں، سو جاؤ۔ تاریخ نے لکھا کہ نبی نے اس شان سے علی کو اپنے بستر پہ سلایا کہ اپنے ملبوسات علی کو پہنائے۔ توجہ کریں علی والوں، توجہ کریں، علی اور نبی کے ماننے والے اتنا تھکے نہیں۔ اب تاریخ نے لکھا کہ نبی نے اپنے ملبوسات، اپنے لباس علی کو پہنائے، علی کے ملبوسات خود سے بے تن کیے، اپنا امامہ علی کے سرہانے رکھا، اپنی نالین علی کے پلنگ کے قریب کر دی، اپنی سبز چادر علی کو اڑا دی۔ یعنی علی والوں، نبی والوں، قرآن والوں، ہجرت کی رات وہ رات ہے جس میں محمد مکمل علی ہے اور علی مکمل محمد۔ آباد رہے، سلامت رہے، مل کے سلامت رہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نماز پڑھو اختیار ہے، اور روزہ رکھو اختیار ہے۔ بولتے رہے، میرے ساتھ خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ نماز پڑھو اختیار، روزہ رکھو اختیار، حج کرو اختیار، زکوٰۃ دو اختیار، خمس نکالو اختیار، یہ سب اختیار ہے نا؟ یہ اختیار نہیں ہوگا تو اطاعت کہاں ہوگی؟ اور حکم آئے کہ چھلانگ لگا چھت پہ اڑ جاؤ، اٹھنا اختیار میں نہیں ہے تو یہاں اطاعت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اب نبی نے علی کو بستر پہ سلایا، اپنے ملبوسات علی کو پہنائے، علی کے ملبوسات خود سے بے تن کیے، اپنا ماما علی کے سرہانے رکھا، اپنی چادر سبز علی کو اڑا دی، اپنی نالین مبارک علی کے پلنگ کے قریب کر دی۔ یعنی ہجرت کی رات وہ رات ہے، شب ہجرت وہ ہجرت کی رات ہے جب محمد مکمل علی بن گئے اور علی مکمل محمد بن گئے۔ اب مجھے بتاؤ کہ فرشتہ اتر کے جائے تو کہاں جائے؟ سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، سلامت رہیے آپ کے اٹھتے ہوئے ہاتھ، مولا نے آباد رکھے۔ اب اپنے لباس علی کو پہنائے، علی کے لباس خود بے تن کیے، ہے نا؟ اپنے نالین مبارک رکھے، امامہ سرہانے رکھا، سب چادر اڑا دی۔ ہجرت کے بعد علی محمد ہے، محمد علی ہے۔ اب بیان کو خلاصہ دے رہا ہوں میں، اس شان کے ساتھ نبی نے ہجرت کی، توجہ کریے گا، اس شان کے ساتھ نبی نے ہجرت کی، علی کو اس شان کے ساتھ لٹایا، اس شان کے ساتھ سلایا، ہے نا؟ اپنے ملبوسات پہنا دیے۔ مشرک سمجھ رہا ہے کہ رسول جا رہے ہیں، اب رسول گئے کیسے؟ نکل کے فوراً نہیں، تاریخ نے لکھا کہ رسول نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی، اس پر ایک آیت کو دم کیا، پھونکا اور پھونک کے مشرکوں کے منہ پر مار دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک بڑا قیمتی نتیجہ آپ کو دینے کے لیے حاضر ہوا ہوں میں، توجہ کریں سارے نوجوان بزرگ، میرے جملے پہ آ جائیں تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ نبی
نبی نے کس شان سے ہجرت کی، نبی نے کس شان سے ہجرت کا سفر کیا. رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں علی بستر پر سو رہے ہیں، نبی ہجرت کر رہے ہیں، کافروں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، کافروں نے نبی کے گھر کو گھیرا ہوا ہے نا. اس عالم میں، اس افرتفری کے عالم میں نبی نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی. تاریخ کہہ رہی ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، مورخ کہہ رہا ہے کہ نبی نے ایک مٹھی مٹی اٹھائی. آپ 10 مبارک میں خالی اٹھائی نہیں، اس پر ایک آیت کو دم کیا، آیت قرآن کی آیت پڑھی، پڑھ کے اسے پھونکا، دم کیا، اور وہ مٹی مار دی مشرکوں کے منہ کے اوپر. مشرک اندھے ہو گئے. مشرک، توجہ آخری آدمی تک، مشرک اندھے ہو گئے. تو یا نبی اللہ جب اندھے ہو گئے مشرک تو علی کو ساتھ لے جائیں. علی کو ساتھ نہیں لیا، خشک مٹی اٹھائی. سوکھی مٹی کہتے ہیں تراب، گیلی مٹی کہلاتی ہے تین، ہے نا. نبی نے جو غبار اڑتا ہے، غبار، یہ غبار کہلاتا ہے عربی میں تراب. تو اب مجھے بتاؤ، نبی نے خشک مٹی اٹھائی، اس پر آیت کو دم کیا، مشرکوں کے منہ پہ مار دیا اور نکل گئے نا. اچھا مجھے بتاؤ، اگر نبی نہ جائیں، اگر نبی چلے جائیں تو نبی کی بغیر امانت دیے، نعوذ باللہ، اگر نبی چلے جائیں تو نبی کی عزت خطرے میں ہے یا نہیں؟ لیکن نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، میرے نبی سے بڑا کوئی عزت دار نہیں ہے نا. اگر نبی نعوذ باللہ کافروں کی امانت دیے بغیر چلے جائیں اور ہجرت کر جائیں نا، تو نعوذ باللہ نبی کی ذات پر دھبا لگ جائے گا، الزام لگ جائے گا کہ بھاگ گیا بغیر امانت دیے ہوئے. تو اگر نبی چلا جائے تو نبی کی عزت خطرے میں، اور اگر نبی رک جائے تو نبی کی جان خطرے میں. ہاں یہاں مل کے سارے فیصلہ ہو رہا ہے. کتنی باریک منزل ہے. میرے نبی اگر چلا جائے، اگر چلا جائے، ایسے نہیں جا سکتا، تو نبی کی عزت خطرے میں. لوگ کہیں گے، تاریخ کہے گی، مورخ کہے گی کہ بغیر امانت دیے نبی بھاگ گیا، عزت خطرے میں ہے. اور اگر نبی رک جائے تو کافر تیار ہے، تلوار لیے ہوا ہے، نبی کو مار دے گا، نبی کی جان خطرے میں. تو اب نبی کو دونوں کا بندوبست کرنا ہے کہ جان بھی بچ جائے اور عزت بھی بچ جائے. اور عزت دار جانتے ہیں کہ عزت انسان کو جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. اگر عزت پہ حرف آ جائے تو انسان جان کی پرواہ نہیں کرتا. اب نبی کو دونوں کو بچانا ہے، عزت کو بھی اور جان کو بھی. اس لیے نبی نے اپنی جان بچائی تراب کے ذریعے اور عزت بچائی ابو تراب کے ذریعے. پہنچ رہی ہے بات؟ نبی نے اپنی جان بچائی تراب کے ذریعے. آیت پڑھی، مٹی پھونک ماری، اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، نبی چلے گئے اور نبی نے عزت بچائی اپنی. ایک جملہ کہنے لگا ہوں میں، آپ کی سماعتیں اگر ایک مرکز پر ہیں تو میں انشاءاللہ تاریخی جملہ کہنے لگا ہوں میں. میرا ساتھ دیتے رہیے گا تاکہ کہیں تھکن نہ آنے پائے. میں براہ راست کئی گھنٹوں کا سفر کر کے حاضری دیتا ہوں یہاں پر، ہے نا. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، لیکن آپ کا موڈ ہوتا ہے ماشاءاللہ، آپ کے اتنے نعرے، اتنی داد اور اتنی بیدار سماعتیں میرے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں، نوجوانوں کی، بچوں کی، بزرگوں کی، تو دل چاہتا ہے جملہ کہنے کا. اب پھر ایک تمہید باندھ رہا ہوں اور یہ جملہ کہنے کے لیے، اور جملے میرے نہیں ہیں، تاریخ کے ڈانڈے میں لا رہا ہوں تاکہ ان تاریخ کے ڈانڈے ملا کر ایک انتہائی خوبصورت نتیجہ علی و نبی کے چاہنے والوں کو ہدیہ کر دوں. ہجرت آپ نے سن لی ہے نا. اب مجھے جملہ کہنے دیں. دیکھو نبی نے ہجرت کرنے سے پہلے اعلان کیا تھا، ایوکم، ہجرت کر رہے ہیں نبی. اب ہجرت ایسے نہیں کر رہے، پہلے اعلان کر رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں نبی؟ کہہ رہے ہیں کہ ایوکم یبیتو علی فراشی، ہے کوئی تم میں، نبی کہہ رہے ہیں ہے کوئی تم میں جو آج کی رات میرے بستر پہ سو جائے. میں جملہ کہنے لگا ہوں، میں سلامت رہے، مولا آباد رکھے. بس جلدی سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں میں. اب تو ایک نئے رخ سے آج بیان کو اپنے آگے بڑھایا ہے میں نے، اور آپ نے میرا ساتھ دیا. میں ممنون شکر گزار ہوں اتنے مجمع کا جو ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف لائے ہوئے یہاں پر جہاں سے بھی. اب بیان کو آگے لے جانے کے لیے جملہ کہنا ہے مجھے. دیکھو مجھے تاریخ میں 4 مقامات ایسے ملے، جملے کو یاد کر لیے گا. مجھے تاریخ میں 4 مقامات ایسے ملے جہاں نبی نے سب سے بولا، نبی سے کل ایک بولا. مولا آباد رکھے آپ،
مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، سلامت رکھے۔ میں آہستہ ہو رہا ہوں، یہ چاروں مقامات بڑے اہم ہیں اور سننے کے قابل ہیں جو آپ سے میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ مجھے 4 مقامات ایسے ملے جہاں نبی نے سب سے بولا اور نبی سے کل ایک بولا۔ ذوالعشیرہ میں جب کھانا کھلا چکے تو کہنے لگے ایکم یوازرونی فی ھذا الامر، ہے کوئی تم میں جو اس امر نبوت میں میرا ہاتھ بٹائے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہیں سلامت رہیں۔ آپ کی جولانی اتباع، آپ کی تیز فہمی، آپ کا جذبہ ایمانی، مولا اسے نظر بد سے بچائے۔ اتنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، میں آیا ہوں علی کا ذکر سنانے کے لیے، لیکن تاریخ کے ڈانڈے میں لا رہا ہوں۔ مجھے 4 مقامات ملے جہاں نبی نے سب سے بولا، سب سے کہا ہے نا، لیکن نبی سے کل ایک بولا، نبی سے کل ایک نے کہا۔ پہلا موقع ذوالعشیرہ میں جب نبی کھانا کھلا چکے تو کہنے لگے ایکم یوازرونی فی ھذا الامر، ہے کوئی تم میں جو اس امر نبوت میں بڑا خوبصورت نتیجہ آئے گا، آپ بیدار ہیں انشاءاللہ، بڑا خوبصورت نتیجہ نکلے گا۔ ہے کوئی تم میں ایسا جو اس امر نبوت میں میرا ہاتھ بٹائے؟ پہلا مرحلہ، پہلا مقام جب نبی نے سب سے بولا، نبی سے کل ایک بولا۔ دوسرا موقع ہجرت کرتے وقت کہا، ہجرت سے پہلے ایکم یبیت علی فراشی، ہے کوئی تم میں جو آج کی رات میرے بستر پہ سو جائے؟ 2 مقام۔ تیسرا مقام جنگ بدر سے 1 رات پہلے جب سارے ساتھی پیغمبر کے بیٹھ گئے ہے نا 1 رات پہلے، تو نبی کہنے لگے من یستسقی لنا من الماء، ہے کوئی تم میں جو آج بدر کے کنویں سے میرے لیے پانی لے کر آئے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے مولا آباد رکھے۔ میں دیکھ رہا ہوں پیچھے تک بیٹھے ہوئے سننے والوں کو، میں نہیں بول رہا ہوں، اب یہ مقامات میرے جملے ضائع نہ ہونے پائے، آپ کی سماعتوں پر مجھے اعتبار ہے۔ کیا کہا نبی نے؟ من یستسقی لنا من الماء، سامنے جتنے بیٹھے ذرا ہاتھ کھول کے میرا ساتھ دینا ہے، دل میں اتر جائے جملہ تو خاموش نہیں بیٹھنا، علی کے فضائل ہیں، خاموشی میں مزہ نہیں آتا۔ من یستسقی لنا من الماء، ہے بدر کے موقع پہ کہا، ہے کوئی تم میں جو آج کی رات بدر کے کنویں سے من الماء میرے لیے پانی لے کر آئے؟ کوئی نہ اٹھا، وہی اٹھا جو ذوالعشیرہ میں اٹھا۔ ماشاءاللہ، سلامت رہے، ایسی بلندی اللہ آپ کی سماعتوں کو نظر بد سے بچائے، اللہ آپ کے ہاتھوں کو بلند رکھے۔ ہے کوئی تم میں ایسا جو آج بدر کے کنویں سے میرے لیے پانی لے کر آئے؟ سب خاموش ہے نا۔ اور جب علی گئے نا، علی گئے ہیں، وہ پوری جنگ ہے وہ کنویں کی، اگر ہوا تو میں ممکن ہے 2-4 میں کل پرسوں بیان کروں، لیکن ابھی تو بیان نہیں کر رہا ہوں۔ علی گئے اور پانی لے کر آ گئے۔ جب پانی لے کر آئے تو کسی نے کہا، مسلمانوں نے کہا، اعتراف کیا، کسی نے کہا، مسلمانوں نے کہا، کہنے لگے کہ اگر آج علی پانی نہ لاتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تاریخ کا جملہ سنا آپ نے، میرا مولا علی پانی لایا بدر سے، تو مسلمانوں نے کیا اعتراف کیا؟ توجہ، یہ جملہ آپ کو دوہرا رہا ہوں میں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور میں بیان کو آگے لے جاؤں۔ کہ اگر علی پانی لائے، کہ اگر آج علی پانی نہ لاتے بدر کے کنویں سے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ مسلمانوں نے اعتراف کیا کہ ہم ہلاک ہو جاتے۔ یہ 3 موقع ہو گئے، ہجرت کا موقع، ذوالعشیرہ کا موقع، بدر کا موقع، اور اب چوتھا اور آخری موقع بڑا کامیاب اور بڑا کام کا موقع ہے، جب عمر نے لڑکارا، عمر ابن عبدود نے، کہ آؤ میرے مقابلے پر۔ سلامت رہے، ذرا ڈوب کے سننا، میں ڈوب کے کہہ رہا ہوں، ڈوب کے سننا۔ جب عمر ابن عبدود نے، کل کفر ہے نا، اس نے جب للکارا کہ آؤ میرے مقابلے پر، ایک مرتبہ نبی نے سب ساتھیوں کی صورت دیکھی اور دیکھ کے کہنے لگے تھکنا نہیں ہے۔ نبی نے سارے ساتھیوں کے چہرے پڑھے، چہرے دیکھے، صورتیں دیکھی، اور دیکھ کے کہنے لگے ہے کوئی تم میں اس کے مقابلے پہ جانے والا؟ کوئی نہ اٹھا، وہی اٹھا جو بدر میں اٹھا تھا نا، وہی جو ذوالعشیرہ میں اٹھا ہے نا۔ اور علی جب عمر کا سر کاٹ کے لائے، عمر کو مارا ہے نا علی نے، عمر کا سر کاٹ کے لائے، تو کسی مبارکباد دینے والے بزرگ مسلمان نے کہا کہ یا رسول اللہ مبارک ہو، آج اسلام بچ گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، فیصلہ ہو گیا۔ آپ نے اگر سن لیا، فیصلہ ہو گیا، یا رسول اللہ آج اسلام بچ گیا، آج اسلام بچ گیا۔ مبارکباد دینے والے نے کہا کہ آپ کو مبارک ہو، آج اسلام بچ گیا۔ اب علی والوں کیا کہنے کی ضرورت ہے؟ اسلامی معاشرے کے 3 اجزاء ہوتے ہیں۔ اسلام کے معاشرے میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، رسول ہوتا ہے، رسول آتا ہے، اسلام لاتا ہے، مسلمان بچاتا ہے۔ نہیں اتنا نہیں،
نہیں آواز نہیں آ رہی مجھے، میں پوری طاقت لگا رہا ہوں، اتنا مجھے پیچھے تک بیٹھا ہے ماشاءاللہ، آپ نے اتنا ساتھ دیا ہے میرا۔ اب جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، اس لیے کہ بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے۔ اسلامی معاشرے کی تشکیل میں 3 اجزاء ہوتے ہیں، رسول ہوتا ہے، رسول آتا ہے، اسلام لاتا ہے، مسلمان بناتا ہے۔ 3 ہی چیزیں ہوتی ہیں نا، رسول ہوگا، اسلام ہوگا، مسلمان ہوگا۔ اب فیصلہ جا کے سناؤ اسلام والوں کو، مسلمانوں کو، اسلامی معاشرے میں 3 چیزیں، رسول ہوگا، اسلام ہوگا، مسلمان ہوگا۔ میرے علی نے ہجرت میں رسول کو بچایا، بدر میں مسلمان کو بچایا، خندق میں اسلام کو بچایا۔ اگر علی سے ہٹ کے تاریخ لکھو گے تو نہ اسلام بچے گا نہ مسلمان۔ آباد میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ علی سے ہٹ کے اگر اسلام لکھا تو نہ اسلام بچے گا۔ تھک تو نہیں رہے ہیں؟ توجہ ہے سننے والوں کی؟ اچھا تو اب خوش ہو رہے ہیں اور ذکر ہوا ہے خندق کا، خیبر کا، بدر کا، ہے نا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں علی والوں کے سامنے۔ اچھا تو اب میں ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا تھا نا کہ اتنی جنگیں ہوئی ہے نا، بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے بہادر، بڑے بڑے شمشیر زد گزرے، لیکن کسی کی تلوار کی کاٹ کو، ضربت کو نبی نے محسوس نہیں کیا، لیکن علی کی ضربت کے لیے کہا ضربت علی۔ کوئی لفظ تلاش کر رہا ہوں کہ اتنا اہم پیغام ہے اور کیسے سننے والوں کو دوں، تاکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر سطح پر پہنچ کر مولا کے صدقے میں یہ جملہ ہدیہ کروں۔ اتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے، اس میں بزرگ بھی ہیں، میرے خود بھی ہیں، پورے مجمع انشاءاللہ اس جملے پہ توجہ فرما لے۔ میں مثال بھی دوں گا لیکن ذرا سی کام کی بات ہے۔ نبی کی حدیث ہے ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ہے نا۔ علی کی ایک ضربت خندق کے دن جن اور انس کی عبادت کے برابر ہے، افضل ہے نا۔ اب آپ تو خوش ہو رہے ہیں، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا رہے ہیں، نعرے حیدری یا واہ واہ، ہے نا۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ دشمنوں سے علی کے فضائل حلق سے نہیں اترتے، کہنے لگے جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اعتراض کرنے والے نے کہا ہے، بہت بڑے عالم اسلام کے ایک عالم ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ضربت ایک ہے نا، ضربت علی ایک ضربت، ضربات علی نہیں کہا کہ بہت ساری ضربتیں، کہنے لگے یہ کیسے ممکن ہے کہ ضربت ایک ہو اور وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ بھائی 50 ہو، 100 ہو، 200 ہو، 500، مطلب کہنے کا یہ کہ کچھ تو ضربتیں ہوں، یہ ایک ضربت کیسے افضل ہو جائے گی؟ ثقلین کہاں، جن کہاں، انس کہاں، ان کی عبادتیں کہاں، اور کہاں فقط یہ وہ ایک ضربت، ہے نا۔ تو کہنے کا یہ اعتراض سنا آپ نے، کہنے کا یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ اب میں اعتراض کے جواب میں حدیث نہیں پڑھ رہا، قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، اور سناؤ زمانے کو قرآن نے کیا کہا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قرآن کہتا ہے کہ شب قدر ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، تو کیا علی کی ایک ضربت ثقلین سے بہتر نہیں؟ ایک ضربت کیسے افضل نہیں ہو سکتی؟ شب قدر 1000 راتیں تھوڑی ہیں، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ توجہ فرما، بیان آخر بنوں سے قریب میں داخل ہو رہا ہے۔ اچھا تو اب پھر میں یہ جملہ جو عرض کر رہا تھا آپ کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے کہ جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں، علی کی ایک ضربت ہے نا۔ اچھا تو اب فضیلت کا ایک رخ آنے والا ہے انشاءاللہ، لیکن ذرا میرا ساتھ دیے گا۔ کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے جناب یہ آپ جو بول رہے ہیں علی کی ایک ضربت، ہم نے کہا بھائی ہم تھوڑی بول رہے ہیں، تو نبی بول رہا ہے نا۔ کوئی پوچھ سکتا ہے آپ سے، مجھ سے کہ ذرا آپ مجھے سمجھائیں
ذرا مجھے سمجھائیں کہ یہ حدیث کا مطلب کیا ہے. تو میں کہوں گا جناب پہلے ضربت کو سمجھو. اگر ضربت سمجھ میں آ گئی تو حدیث خود سمجھ میں آئے گی. ذرا خاموشی تو نہیں, اتنے سارے بول رہے ہیں, پیچھے والے ذرا مل کے چلیں تاکہ تھک کے نہیں ہو, پوری طاقت سے سمجھ میں بیٹھا ہوا ہے. لگے ماشاءاللہ علی والے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے بڑا استقبال کیا, بڑا ساتھ دیا میرا, لیکن جملوں کے قیمتی جملے پھر ہیں جو ہدیہ کرنے لگا سننے والوں کو. اچھا تو اب سمجھانا ہے ہمیں کہ جناب ضربت کیا ہے. اگر ضربت سمجھا دیا ہم نے تو فضیلت کا, علی کی ایک شان کا ایک رخ سامنے آئے گا انشاءاللہ علی والوں کو, جو دیکھ کے میں آخری مرحلے سے قریب ہو جاؤں گا. اچھا تو آپ میں سمجھا رہا ہوں. میں ضربت کسے کہتے ہیں؟ تلوار ہاتھ میں اٹھا کر اوپر سے نیچے ہاتھ کو حرکت دینا, یہ ہے ضربت. جتنا آپ خاموشی سے سنیں گے اتنا ہی میں آہستہ سے بیان کروں گا. ضربت تلوار ہاتھ میں لے کر اوپر سے نیچے ہاتھ کو, جملے پہ توجہ کریں, حرکت دینا, دائیں بائیں اوپر نیچے, یہ جو حرکت ہے نا یہ کہلاتی ہے ضربت. لیکن یہ حرکت جو ہے ہاتھ کی, یہ انسان کی ذاتی نہیں ہے. سنیے گا, یہ ذرا فلسفے کی باریک بات ہے لیکن میں بڑا آسان کر رہا ہوں, اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ ہر سننے والے کے ذہن میں جائے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ ضربت کے معنی ہاتھ کو حرکت دینا, میں نے کہا یہی ہے. تو آپ نے کہا جناب یہ حرکت انسان کی ذاتی ہے, میں نے کہا نہیں. آپ نے کہا دلیل کیا ہے کہ یہ حرکت انسان کی ذاتی نہیں ہے؟ میں نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر یہ حرکت انسان کی ذاتی ہوتی تو انسان ہر وقت ہلتا رہتا. خدا کرے یہ مولا کے صدقے میں یہ جملہ پہنچ گیا ہو. یہ جملہ اگر پہنچ گیا اتنے محترم سننے والوں تک تو بڑا خوبصورت نتیجہ آ رہا ہے. یہ حرکت انسان کے اندر ہے, اور ضربت کے معنی ہاتھ کو حرکت دینا, لیکن یہ حرکت انسان کی ذاتی نہیں ہے, یہ عرضی ہے. میں مثال اور دے دوں تاکہ ذہن نشین ہو جائے آپ کے جملہ. یہ جس انسان بڑھاپا آ جاتا ہے, بیماری ہو جاتی ہے, تو انسان کے ہاتھ میں راشا آ جاتا ہے, ہاتھ ہلتا رہتا ہے نا. کہتے ہیں جناب یہ انسان مرتعش ہے, یعنی کیا مطلب؟ ہاتھ میں اس کے راشا ہے. تو یہ جو ہاتھ ہل رہا ہے اس کا, یہ حرکت اس کی ذاتی نہیں ہے. اگر طاقت ہو علاج کرایا جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی, ہے نا. تو مطلب کیا بنا؟ مطلب یہ بنا کہ یہ حرکت انسان کی عرضی ہے, ذاتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, حرکت کے مقابلے پر یہ زندہ رہن رکھیے گا, حرکت ذاتی نہیں ہے, حرکت ہے عرضی. کبھی انسان ہلتا ہے کبھی نہیں ہلتا, کبھی حرکت دے گا کبھی حرکت نہیں دے گا. اسی طرح حرکت کی ضد ہے سکون. سکون کے معنی اردو والا نہیں, اردو میں سکون کہتے ہیں اطمینان سکون, وہ نہیں, عربی کا سکون. حرکت کے اپوزٹ ہے سکون. سکون کے معنی حرکت نہ کرنا, ایک جگہ پڑے رہنا, بالکل بے سود پڑے رہنا, حرکت نہ کرنا, یہ ہے معنی سکون کے. یہ سکون بھی انسان کی ذات میں نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سکون انسان کی ذات میں ہوتا تو انسان ہمیشہ ایک جگہ پتھر کی طرف پڑا رہتا. میں نے اتنا باریک جملہ چھیڑ دیا ہے, اس کو ضائع نہ کر, ضائع نہ ہونے پائے, پوری توجہ چاہ رہا ہوں. اتنی مثالیں دے کے میں کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں. میں یہ اگر آپ نے سمجھ لیا ماشاءاللہ, بیدار سننے والے ہیں, تو بڑا خوبصورت نتیجہ. اب سنیے جملے جو میں ادا کر رہا ہوں. میں اگر انسان کی ذات میں ہوتا سکون تو انسان ہمیشہ پتھر کی طرف پڑا رہتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سکون بھی انسان کی ذات میں نہیں ہے, یہ بھی عرضی ہے, انسان پر عارض ہوتا ہے نا. تو اب ذاتی اور عرضی کا فرق سمجھ میں آ گیا. ذاتی اور عرضی کا فرق سمجھ میں آ گیا. عرضی وہ جو کبھی ساتھ دے کبھی ساتھ نہ دے, ذاتی وہ جو ہمیشہ ساتھ ہو. نبی کی ذات سے وہ ہوگا جو نبی کے ہمیشہ ساتھ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ نے جملہ فلسفے کا سن لیا اگر, تو جملہ حل ہو گیا. نبی کی ذات سے وہ ہوگا جو ہمیشہ نبی کے ساتھ ہو. تو آپ اگر کوئی کہے جناب یہ حرکت انسان کی ذاتی ہے, آپ کہیں گے نہیں. پوچھے گا جناب دلیل کیا ہے؟ آپ نے کہا اگر انسان کی ذاتی ہوتی تو انسان ہر وقت ہلتا رہتا. تو وہ پوچھے گا جناب پھر انسان کا سکون کیا یہ ذاتی ہے؟ آپ کہیں گے نہیں. وہ کہا دلیل کیا ہے؟ کہیں گے دلیل یہ ہے کہ اگر سکون انسان کی ذات میں ہوتا تو انسان ہمیشہ پتھر کی طرح پڑا رہتا. تو نہ سکون انسان کی ذات میں نہ حرکت انسان کی ذاتی, یہ دونوں عارضی ہیں, انسان پر عارض ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ دونوں چیزیں انسان پر عارض ہوتی ہیں. اب میں جملہ کہنے لگا ہوں. میں علی کے ہاتھ کی حرکت ایسی جو ثقلین کی عبادت سے افضل
اور علی کا سکون بستر محمد پہ ایسا جو اللہ کی مرضی لے آیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جملہ مکمل ہو گیا علی والوں. سلامت رہیے پیچھے اٹھنے والوں کے ہاتھ. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں علی کے ہاتھ کی حرکت ایسی جو ثقلین کی عبادت سے افضل، اور علی کا سکون بستر محمد پہ ایسا کہ اللہ کی مرضی لے آیا ہے نا. مسلمان نماز پڑھتا ہے کہ اللہ راضی ہو، روزہ رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو، زکوٰۃ دیتا ہے کہ اللہ راضی ہو، حج کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو، خمس نکالتا ہے کہ اللہ راضی ہو. لیکن کسی مسلمان کے لیے رضامندی کی سند نہیں آئی. لیکن علی کے ہاتھ کی حرکت ایسی جو ثقلین کی عبادت سے افضل، اور علی کا سکون بستر محمد پہ ایسا جو اللہ کی مرضی لے آیا. تو اگر عبادتوں کی عزت چاہتے ہو تو علی کے ہاتھ کی عزت کرو. اگر بولو نہیں والو، اگر آپ کے ذریعے سارے مسلمانوں کو کہہ رہا ہوں، اگر عبادتوں کی عزت چاہتے ہو تو علی کے ہاتھ کی عزت کرو. اور اگر اللہ کو منانا چاہتے ہو تو پہلے علی کو مناؤ. اگر عبادتوں کی عزت چاہیے تو علی کے ہاتھ کی عزت کرو، اور اگر اللہ کو منانا ہے تو پہلے علی کو راضی کرو. لیکن اس سے بڑھ کے جملہ کہوں، بھائی ہم نے بھی کیا طے کیا تھا کہ حرکت انسان کی ذاتی نہیں ہے، سکون انسان کا ذاتی نہیں ہے نا. اور دنیا مل کر نہ علی کی حرکت کا مقابلہ کر سکی نہ علی کے سکون کا. تو جب ساری دنیا مل کر اراضیات میں علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو علی کی ذات کے مقابلہ جو ہے جو ہے بس تقریر کو آخری منزلوں سے قریب لے کر آ گیا. خدا آباد رکھے، سلامت رکھے آپ کی سماعتوں کو، آپ کی بیداری کو، آپ کے جذبے کو. میں آخری کلمات ادا کرنے کے لیے آ گیا، لیکن اگر تھکن نہیں ہو رہی ہو تو 2 جملے بیان کروں. بس سب نہیں بول رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنا جاندار نعرہ لگایا، جاندار نعرے کی آواز آئی ہے. بس میں نے بیان ختم کر دیا جو میں نے بیان کرنا تھا. کل انشاءاللہ کچھ جملے آپ کے سامنے عرض کروں گا اور فضالیہ کچھ گوشے بیان کروں گا. آج یہ 5ویں مجلس تھی، لیکن دل چاہ رہا ہے سننے والوں کے سامنے جملہ کہوں کہ دیکھو تم جو نعرے لگاتے ہو نا یا علی ہے نا، تو یا علی، میں اپنا عقیدہ دے رہا ہوں، یا علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے. میں نے اپنا عقیدہ میں نے مجلس پڑھ دی، مجلس ختم کر دی میں نے، ہے نا. لیکن اب کہتے ہیں جناب کہنے والے کہ جناب علی سے مدد مانگنا بدعت. میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے، آپ نے یا علی کہا. میں نے ہجرت سنائی، آپ نے کہا یا علی. میں نے قرآن کی آیت سنائی، آپ نے کہا یا علی. میں نے حدیث پیغمبر سنائی، آپ نے کہا یا علی. میں ہجرت پڑھوں، آپ کا یا علی. میں خیبر پڑھوں، آپ کا یا علی. میں خندق پڑھوں، آپ کا یا علی. میں حنین پڑھوں، آپ کا یا علی. میں ہجرت پڑھوں، آپ کا یا علی. میں قرآن کی تفسیر سناؤں، آپ کا یا علی، ہے نا. تو یا علی مدد کہنا تو میرا شناختی کارڈ ہے. لیکن کہتے ہیں جناب علی سے یا علی مدد کہنا حرام، بدعت. میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے. کہاں کہہ رہا ہے؟ سورہ حمد کے اندر. کیا کہہ رہا ہے؟ جلدی سنیے، ایک جملے میں مسائل پہ جا رہا ہوں میں. کہنے کہ جناب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، پروردگار ہم فقط اور فقط تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تو کہنے کہ علی ہے غیر اللہ، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا حرام، بدعت. دلیل کیا ہے؟ ایاک نستعین، مدد فقط اللہ کی. میں نے کہا چلو قرآن سے بول رہے ہو نا تو اب دلیل بھی قرآن سے دے رہا ہوں. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے استعینوا، توجہ چاہ رہا ہوں، بیان ختم ہو رہا ہے، پھول آواز آنی چاہیے، میں تھک رہا ہوں، بولنا چاہیے. کہہ رہے ہو ایاک نستعین، مدد فقط اللہ کی. تو میں قرآن کی آیت ہی پڑھ رہا ہوں. قرآن میں کیا کہا اللہ نے؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. اللہ کہہ رہا ہے صبر سے مدد مانگو، والصلاۃ، صلاۃ سے مدد مانگو. کیا صبر خدا ہے؟ کیا نماز خدا ہے؟ تو غیر اللہ سے مدد مانگنے کی تو خود اللہ کہہ رہا ہے کہ صبر سے مدد مانگو. اب یہ تو قرآن تھا کہ صبر سے مدد مانگو، لیکن مجھے نبی
علی کی حدیث ملی اور متفق بین الفریقین روایت، وہ آپ کو ہدیہ کر دوں اور آخری آدمی تک میں بیداری دیکھنا چاہوں گا۔ میرے نبی نے کہا الایمان نصفان نصفہ صبر و نصفہ شکر، نبی کہتے ہیں کہ ایمان آدھا آدھا ہے۔ آواز نہیں آئی، آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں، پوری طاقت لگائیں، پوری طاقت لگائیں، ایسے نہیں سامنے والے خاموش ہو جا رہے ہیں، پیچھے والے بول رہے ہیں، مل کے ذرا چلنا ہے۔ یہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں میں، ہاتھ کھول کے پوری طاقت سے چلے۔ میں نے حدیث سنائی ہے، آیت سنائی ہے، کوئی کہانی نہیں سنائی ہے۔ قرآن کہتا ہے ایاک نستعین، علی سے مدد مانگنا حرام بدعت۔ میں نے کہا وہی قرآن تو کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد مانگو۔ تو پھر نبی سے پوچھو کہ صبر ہے کیا؟ نبی نے کہا الایمان نصفان، ایمان، نبی کہہ رہے ہیں کہ ایمان آدھا آدھا ہے، نصفہ صبر، آدھا ایمان صبر ہے اور آدھا ایمان شکر ہے۔ تو نبی نے کیا کہا کہ آدھا ایمان صبر ہے، قرآن نے کیا کہا کہ صبر سے مدد مانگو۔ یہ عجیب مسلمان ہے کہ آدھے ایمان سے مدد مانگنے کو جائز سمجھتے ہیں، اور اگر ہم کل ایمان سے مدد مانگ لیں، آباد رہے آپ۔ علی ہے کل ایمان۔ صفین کی جنگ میں ایک پورے فوج نے یہ طے کیا، فوج شام نے، کہ مل کر علی پر حملہ کرو۔ لوگوں نے خبر دی یا امیر المومنین، پوری فوج کا منصوبہ ہے کہ مل کر آپ پہ حملہ کر دیں۔ اب غیور باپ کا بیٹا ہے نا علی، تلوار کھینچی میدان میں آئے کہ اب کسی میں دم ہے تو تلوار کے سامنے آئے۔ پوری صفین کی فوج، ہزاروں کا لشکر رک گیا علی کی تلوار کی دھار پر۔ اور جب کربلا میں جھگڑا ہو رہا تھا خیموں پر، تو ابو الفضل العباس نے اپنی تلوار سے ایک لکیر کھینچی تھی اور کہا تھا کہ اگر اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو اس لکیر کو عبور کر کے دکھلاؤ۔ جو تلوار کی دھار پر پوری فوج روک لے اس کا نام ہے علی، اور جو تلوار کی لکیر پر پورا لشکر روک لے اس کا نام ہے عباس، اور جو عباس کو اپنے پردے کی قسم دے کر روک لے اس کا نام ہے زینب۔ حسین شہید ہوئے، قافلہ کربلا سے کوفہ گیا، کوفہ سے شام آیا ہے نا، ایک منزل پر قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچا۔ آج بھی وہ شہر حمص کے نام سے شام میں موجود ہے۔ قافلے کو روکا گیا۔ مقتل کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، ایک درخت پر حسین ابن علی کے سر کو لٹکایا گیا۔ بیویاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئیں۔ بس آپ کی آوازیں بلند ہیں، صرف 2 جملے پڑھ رہا ہوں مصائب کے، خدا آپ کی آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ دے۔ حسین کے سر کو لٹکایا گیا، بیویاں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گئیں، فوج یزید کے خیمے لگے اور سید سجاد کو جلتی دھوپ میں بٹھلایا گیا۔ رونے والوں، تمہارے دل پر چوٹ ہے، لیکن میں ہاتھ جوڑ کے جملہ کہوں گا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توقے خاردار، لوہے کو تو گرم ہونا ہے نا، لوہا دھوپ میں اتنا گرم ہوا کہ سجاد کے بدن میں چھالے پڑنے لگے۔ اٹھا میرا مولا اور اٹھ کر ایک خیمے کی چھاؤں میں آ کر بیٹھ گئے۔ اس خیمے کے اندر فوج یزید کا کوئی سردار تھا۔ اس کے کانوں میں جب زنجیروں کی جھنکار کی آواز آئی تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور کہا یہ جھنکار کیسی؟ بس 2 جملے پڑھ رہا ہوں، ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ یہ جھنکار کیسی؟ کہا امیر وہ جو قیدی ہے اس کا جسم جل رہا تھا، وہ دھوپ سے اٹھ کر چھاؤں میں آ کر بیٹھ گیا ہے، کہا اسے حکم دو کہ پھر دھوپ میں جا کر بیٹھے۔ غلام آیا، کہا سردار راضی نہیں ہے، تم پھر دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤ۔ سید سجاد نے سر کو بلند کیا اور کہا اپنے سردار سے جا کر کہہ دے کہ میں خیمے میں داخل تو نہیں ہو رہا، میری بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں تو پھر میں دھوپ میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ بس یہ سننا تھا کہ سردار تازیانہ لیا ہوا دھوپ میں نکلا اور اس نے تازیانہ بلند کیا سید سجاد پر۔
بیویاں دور سے دیکھ رہی تھیں، پکارا شہزادی زینب نے کہ بیٹے میرے قریب آ جاؤ۔ سجاد قریب آئے، درمیان میں بیویوں نے انہیں بٹھایا اور سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہی۔ یہ ہے کمال ظلم، یہ ہے کمال ظلم، یہ ہے کمال صبر۔ بیویاں درمیان میں بٹھا کر سجاد کو سایہ کیے ہوئے شام تک کھڑی رہیں، اور اب شام ہو رہی ہے، شہر کا دروازہ کھلا، شہر کے لوگ پانی کے مشکیزیں لیے دروازے سے باہر نکلے۔ رونے والوں، وہ بچی جو کربلا سے پیاسی تھی وہ اب تک پیاسی ہے۔ سنو گے، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے۔ ایک مرتبہ شمر نے مشکیزہ برداروں کو حکم دیا کہ پانی پلاتے ہوئے چلو، اور ایک مشکیزہ اس نے خود اٹھایا، اور جو بڑے بڑے سردار تھے انہیں پانی پلاتا ہوا چلا۔ بچی نے یہ منظر دیکھا، پھر اپنی پھوپھی کو دیکھا اور کہا پھوپھی اماں اجازت ہے کہ میں شمر سے جا کے پانی مانگ لوں؟ کہا بیٹی اگر وہ دے دے تو جا کے مانگ لے۔ بچی آئی رونے والوں، لیکن آنے کے بعد اس نے شمر سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کھڑی رہی، بس وہی کیا جو اصغر نے کیا تھا، اپنی سوکھی زبان نکال کے دکھلا دی۔ شمر نے دیکھا پانی دیا نہیں، زبان سے کچھ کہا بھی نہیں۔ بچی سمجھی کہ جب یہ اپنی فوج کو پلا لے گا تو پھر مجھے پلائے گا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ بیٹیوں والے غور سے سننا، شمر پانی پلاتا ہوا چلا، بچی پیچھے پیچھے چلی۔ ایک منزل پر جب ساری فوج نے پانی پی لیا تو اب بچی کو اطمینان ہوا کہ یہ بچا ہوا پانی میرے حصے میں آئے گا۔ ایک بار شمر نے سکینہ کی صورت دیکھی اور بچا ہوا پانی زمین پر بہا دیا۔ پانی کا بہنا تھا کہ بچی پورے قد سے زمین پر گری، اپنا رخسارہ مٹی پر رکھ دیا۔ ایک بار شمر نے تازیانہ اٹھایا، تازیانے کا اٹھنا تھا کہ بچی گھبرا کے اٹھی اور ایک سر کو مخاطب